متوکل کو یہ خبر ملی ہے کہ امام مدینے میں بیٹھ کر متوکل کے خلاف اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور بڑی فوج تیار کر رہے ہیں. ایسے میں متوکل نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام ہے یحییٰ بن ہرثمہ. نام یاد رکھیے گا, یحییٰ بن ہرثمہ. بلایا اور بلا کر کہنے لگا ہمیں یہ خط پہنچا ہے والی مدینہ کا, جس میں اس نے لکھا ہے کہ علی نقی تمہارے خلاف مدینے میں فوج اکٹھی کر رہے ہیں. اس نے کہا پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا تم مدینے جاؤ اور جا کر انہیں گرفتار کر کے یہاں سامرہ لے آؤ. اب وہ جب چلنے لگا تو ایک جملہ کہا متوکل نے, اور وہ جملہ یہ کہا کہ سنو, کوفے کے راستے سے ہوتے ہوئے جو راستہ صحرا کی طرف سے مدینے جا رہا ہے اس طرف سے جانا اور اس طرف سے لانا. اب جملہ میرا محفوظ کیجئے گا, یہ جتنے دشمنان اہل بیت نے جب جب اماموں کو بلوایا مدینے سے تو سب نے ایک فکرہ کہا ایسے راستے سے لانا جہاں کوئی جانتا نہ ہو. کیا کہا؟ ایسے راستے سے لانا جہاں کوئی جانتا نہ ہو. اب انہیں کیا پتا تھا یہ اگر صحرا میں بھی کھڑے ہو جائیں تو ذرہ ذرہ ان کی معرفت اور امامت میں گم ہے. اب یحییٰ بن ہرثمہ چلا, بہت توجہ, وہ کہتا ہے کہ میں لشکر لے کر 300 کا لشکر تھا جو میں امام کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا تھا, اور ایسے میں میرے ساتھ ایک ناسبی بھی تھا اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ خارجی تھا. ایک ناسبی تھا اور ایک علی کا شیعہ تھا. اب سوچئے کہ ایک ہی لشکر میں اور ایک ہی گروہ میں ناسبی بھی ہے اور شیعان علی بھی ہے, تو اب بیچارہ شیعہ چھیڑے نہ چھیڑے. ایسے معصوم ماشاءاللہ جیسے آپ کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے. بھائی ہوتے ہیں نا سوال, یہ کیوں کرتے ہو اور وہ کیوں کرتے ہو. ایسے میں ایک ناسبی ہے اس لشکر میں, اور یہ قافلہ جا رہا ہے کہاں پر؟ مدینے کی طرف. اب وہ ناسبی جو ہے ہر جملے کے بعد, ہر ایک منزل کے بعد آتا ہے اور یہ جو شیعہ ہے مولا علی کا اس کو چھیڑتا ہے, اور عجیب و غریب اعتراضات کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور تمہارے مولا نے یہ کہا وہ کہا. ایسے میں قافلہ چل رہا ہے اور لقدک صحرا آ گیا. بہت توجہ, لقدک صحرا آ گیا, یعنی دور دور تک بس صحرا ہی صحرا ہے. ایسے میں ناسبی نے پھر شیعہ کو چھیڑا اور چھیڑ کر کہنے لگا یہ تمہارے امام علی فرماتے تھے جو ہم نے سنا ہے. کہا کیا؟ کہ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں قبر نہ ہو. کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں قبر نہ ہو. یا تو قبر ہوگی یا آنے والے وقتوں میں وہاں کوئی دفن ہوگا. مطلب یہ کہ کوئی حصہ زمین کا کوئی ٹکڑا قبر انسان سے خالی نہیں ہوگا. یہ تمہارے مولا کا قول ہے, ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل, میرے مولا علی نے ایسا ہی کہا ہے. اب یہاں ناسبی نے لگایا ٹھٹا, مسکرایا, مذاق اڑایا اور کہنے لگا بھلا اس صحرا میں کون آ کے دفن ہوگا. اب دیکھیے اعتراض کیا اس نے کہا اس صحرا میں کون آ کر دفن ہوگا. اب کون جا کر, پہلی بات تو یہ کوئی راستہ یہ استعمال کرے گا نہیں, اس لیے دفن ہوگا نہیں اور مرے گا نہیں. اور اگر کوئی دور دراز مر بھی گیا تو ادھر آ کر کون کسے دفنائے گا. اس کا مطلب اس کا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے مولا علی نے جھوٹ بولا ہے. اس کا یہ اعتراض ہے کہ زمین ہو سکتی ہے ایسی جہاں پر قبر نہ ہو اور نہ بنے. اب ایسے میں وہ بیچارہ خاموش ہو گیا, مگر اس نے عقیدہ نہیں بدلا. میں نے بہت آہستہ جملہ کہا ہے. دیکھیے وہ خاموش ہو گیا, اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ خاموش ہو جائے. یہ نہیں ہوا کہ اس نے پہلا ہاں آپ کہتے تو صحیح ہیں, نہ 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 نہ, اس نے درس دے دیا صبح قیامت تک. اگر فی الفور جواب نہ بنے تو زیادہ مجتہد بننے کی ضرورت نہیں ہے. بس چپ ہو جائیے, پیچھے ہٹ جائیے, اچھا بھائی ہمیں نہیں پتا, دیکھیں گے جو بھی ہوگا, بات ختم, قصہ تمام. ایسے میں اب یہ جو یحییٰ بن ہرثمہ ہے اس نے فوراً سے اس شیعہ کو پکڑ لیا. کہا واقعی تمہارے مولا علی نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میرے مولا نے کہا ہے, جھوٹ تو ہو نہیں سکتا. تو یحییٰ بن ہرثمہ نے کہا پھر اس صحرا کو دیکھو, یہاں تو ہمیں کوئی قبر نظر ہی نہیں آ رہی.
اور لگتا بھی نہیں ہے کہ کبھی یہاں پر کوئی قبر بنے گی. اس نے کہا ارے بھائی چھوڑیے ان سب باتوں کو, علی نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور. بس یہ واقعہ ہو گیا, قافلہ آگے چلا گیا. بہت توجہ, عجیب روایت ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. ایسے میں یہ لوگ پہنچ گئے مدینے امام کی ڈیوڑی پر, امام کے گھر. جیسے ہی گھر پہنچے تو یحییٰ نے فوراً سے اذن زیارت لیا اور مولا سے کہا کہ آپ کو متوکل نے طلب کیا ہے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک دن ہمیں دے دے, کل صبح ہم تیرے ساتھ متوکل کے کہے پر سامرہ چل لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج کا دن آپ کے پاس ہے, آپ آرام فرمائیے اور اپنے سامان سفر کو طے کیجئے. اب یہ کہتا ہے میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, فوراً سے امام نقی نے ایک درزی کو بلایا اور درزی کو بلوا کر کہا کہ ہمارے تمام غلاموں کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے حاجبوں کے لیے بہترین قسم کے جاڑے کے کمبل تیار کر لو, یعنی ٹھنڈ کے کپڑے تیار کر لو اور سامان تیار کر لو. اب جیسے یہ کہا امام نے تو یہ تو پہلو میں ہی بیٹھا تھا, یہ چہرہ جھکا کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا ایسی حجاز کی گرمی کہ دانا بھی گرے تو بھن جائے, اور ایسے میں ان کا حکم یہ ہے کہ سردیوں کے کپڑے تیار کرو. اب اس نے دل میں سوچا شاید یہ پہلی بار سفر کر رہے ہیں, اس لیے ان کو آداب سفر نہیں پتا کہ گرمی میں گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں اور سردی میں سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے عجیب جملہ اپنے دل میں کہا کہ یہ کیسے رافضی لوگ ہیں کہ ایسے کو امام مانتے ہیں کہ جسے موسموں کا ہی نہیں پتا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ سردی کے کپڑے, اور یہ قصہ ہو گیا تمام. اب صبح ہو گئی, قافلہ چلنے لگا. ایسے میں درزی سارے کپڑے اور سارے کمبل امام کے سامنے لا کر پیش کر دیے. امام نے کہا ہاں جاؤ اسے فلا فلا اونٹ پر لاد دو اور قافلہ تیار کرو. توجہ, جیسے ہی قافلہ چلا, اب قافلہ چلتا رہا, اس میدان میں آ کر قافلہ ٹھہرا جہاں ناسبی اور شیعہ کی بحث ہوئی تھی. تھوڑا سا دماغ چلانا ہے آپ لوگوں کو. اتفاق ہے, یہ کہہ لیجئے منزل تھی, کیا ہوا قافلہ ٹھہر گیا. اب رات ہو رہی تھی, قافلہ ٹھہر گیا. امام نے کہا رات بھر قافلے کو یہاں ٹھہراؤ, صبح ہم روانہ ہوں گے. اب وہ جو یحییٰ بن ہرثمہ ہے نا, وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے یہ جاڑے کے کپڑوں کا کیا ہوگا, اس کا راز ابھی تک نہیں کھلا. ان جاڑوں کے کپڑوں میں راز کیا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہوا چلی, جیسی ہوا چلی آسمان پر کالے بادل آنا شروع ہو گئے, اور جیسے ہی کالے بادل ہوئے ایک بار بارش شروع ہوئی. وہ بارش ہوتے ہوتے اولوں میں تبدیل ہو گئی, اور وہ لکوں تک صحرا کہ جو گرمی سے تپ رہا تھا, ریگستان تھا, وہ ایک دم سے اولوں سے بھر گیا, اور چاروں طرف سردی 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 سردی. ایسے میں سب بھاگے امام کی طرف اور کہا ہمارا کمبل دیجئے, ہمارا لباس دیجئے. توجہ, اب سب نے کپڑے جلدی جلدی ٹھنڈ کے پہن لیے اور کمبل اوڑھ لیے. ایسے میں یحییٰ بن ہرثمہ شرمندگی کے عالم میں امام کے دروازے پہ آیا اور کہا مولا ایک کمبل ہمیں بھی دے دیجئے, ایک لباس ہمیں بھی دے دیجئے. ایسے میں غلام کو پکار کر کہا وہ جو یحییٰ کا لباس سلوایا تھا وہ اس کے حوالے کر دو. بھائی یہ ہے امام نقی. اب دیکھیے مجھے پتا ہے آپ لوگ ایسی حیرت سے سن رہے ہیں, اس لیے کہ مجلس تو امام کی ہوتی ہے مگر امام ہی کا ذکر نہیں ہوتا, تو اس لیے آپ کو حیرت ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی واقعہ ہے, بہرحال جسے معلوم ہے معلوم ہے, جسے نہیں معلوم وہ سنے. ایسے میں امام نے سب غلاموں کو ٹھنڈ کے کپڑے اور کمبل وغیرہ دے دیے. اب ہو گئی صبح ہو گئی. جیسی صبح ہوئی خیمے سے نکلے تو دیکھا بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آپ سلامت رہیے جو سمجھ گیا بات. بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تعداد لکھی ہے کتابوں میں 80 جنازے اور لاشیں تھے جو پڑے ہوئے تھے. اب جیسی لاشوں کو دیکھا تو ایک بار یحییٰ بن ہرثمہ پریشان ہونے لگا کہ یہ لاشیں یہاں پر کیسے آئی. اب جو ہٹا کر دیکھا تو اسی کے قافلے والے لوگ تھے جو ٹھنڈ کے مارے صحرا میں مر گئے. اب جیسے ہی وہ مر گئے تو سوال یہ تھا یہ تو مر گئے, اب ان کا ہوگا کیا؟ تو امام نقی نے مسکرا کر کہا میرے دادا علی نے فرمایا ہے
زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں یا قبر نہ ہو یا بننے والی نہ ہو. ان 80 مردوں کو یہاں پر گاڑ دو. اللہم صلی علی محمد. تو ایسے میں امام نے کہا کہ یہیں پر قبریں کھودو اور انہیں یہاں پر گاڑ دو, یہاں پر دفنا دو. اب آپ کے لیے تو ہو گیا نکتہ. اب وہ ناسبی شیعہ کا منہ دیکھ رہا تھا, شیعہ ناسبی کا منہ دیکھ رہا تھا. اور ایسے میں یحییٰ بن ہرثمہ فوراً امام نقی کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کہنے لگا, فرزند رسول اب تک میں کفر کی زندگی جی رہا تھا. یہ ہے اس تقریر کا سب سے بڑا جملہ. قدموں میں گرا اور کہنے لگا, فرزند رسول اب تک میں کفر کی زندگی جی رہا تھا, آج آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا. تو ایسے میں یہ سفر ہوتا, بس تقریر تمام ہو رہی ہے, ایسے میں یہ سفر ہوتا ہوتا امام پہنچے سامرہ. اب جیسے ہی سامرہ پہنچے تو متوکل نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ سنو, جیسے ہی وہ دربار میں آئے خبردار کوئی احترام میں کھڑے نہ ہو, خبردار کوئی بڑھ کر نہ استقبال کرے گا نہ احترام میں کھڑا ہوگا. اور سنو, یہ جو ہمارے دربار میں داخلے کے وقت پردے آویزاں ہیں, یہ بعض اوقات, اب دیکھیے اگر آپ کبھی شاہی دربار میں گئے ہیں, اللہ آپ کو نہ لے جائے, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہاں جانا تو آسان ہے, پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہے, تو اللہ کسی کو نہ لے جائے. جائیے گا وہاں پر جہاں امام حسن کا دربار لگا ہوگا جنت میں, امام حسین کا, یا پھر اسی دنیا میں جو دربار لگے ہیں, کوئی مشہد میں, کوئی کاظمین میں, کوئی کربلا میں, بس وہیں جائیے گا اور کہیں نہ جائیے گا. اب ہوتا کیا ہے, اب جو حرم بھی گئے وہ گواہی دیں گے کہ ہر دروازے پر بڑا موٹا قسم کا پردہ لگا ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہ معصومین کے حرم میں جہاں جہاں دروازے ہیں اور پردے لگے ہیں وہاں پر خدام ضرور ملتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, اب ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت مقرر پر وہ کبھی پردوں کو کھول دیتے ہیں اور کبھی پردوں کو بند کر دیتے ہیں. عام طور پہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سارے خدام جو پردوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دونوں پردوں کو کھول دیتے تاکہ بار بار زائروں کو زحمت نہ کرنا پڑے. اچھا, یہ آئیڈیا کہاں سے لیا؟ اصل میں یہاں کا تھا گیا بادشاہوں کے دربار میں, اور پھر انہوں نے یہ سب کیا. تو بہرحال ان کیا یہ طے تھا کہ جب امام آئے تو خبردار نہ کوئی پردہ اٹھائے نہ ان کے احترام میں آگے بڑھے. اب یہ سب طے کر کے بیٹھ گئے اپنی اپنی کرسیوں پر. ایسے میں آفتاب امامت طلوع ہوا. آخری جملے ہیں تقریر کے, جیسے امام نقی علیہ السلام دربار کی سمت بڑھے, ایک بار ہوا چلی اور ہوا نے دونوں پردوں کو اپنے دوش پر اٹھایا اور امام نقی ایسے میں دربار میں داخل ہو گئے. اب اس نے حکم کیا دیا تھا, خبردار کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو. اب رؤساء, عمراء, علماء, ادبا سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری طرف دیکھیں, کتابوں کے یہی جملے, سب ایسے زور لگا رہے تھے کہ کھڑے نہ ہو, مگر جانے کون سی طاقت تھی جو سب کو کھڑا کر رہی تھی.
چلیے یہ تو تھا ان کا معاملہ، سب نے دیکھا ہم اپنی بات کر رہے ہیں، وہاں منبر پر متوکل کھڑا ہو گیا، تخت پر متوکل کھڑا ہو گیا، اور ایسے میں امام کا استقبال ہو گیا۔ بس آخری جملے تقریر کے، اب ظاہر ہے کہ جب امام آ گئے تو پھر بڑے معجزات ہیں۔ بھائی اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ بڑے معجزات ہیں اور بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ برس اور جب بھی زندگی ملی امام کا ذکر ہوا تو اس میں تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ بس